سال میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ بھارتی آرمی چیف سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں۔ بھارتی آرمی چیف صرف سعودی عرب کا ہی دورہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ متحدہ عرب امارات بھی جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور دوسرا اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عرب ممالک کے لیے بھارت پاکستان کا متبادل ہو سکتا ہے؟ کیا خطے میں واقعی کچھ ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں؟ کیا نئے بلاکس بن رہے ہیں؟ یہ وہ موضوع ہے جس پر آج ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر ہما بگائی صاحب، آپ سے شروع کرتا ہوں، پھر میں ڈاکٹر موہت صاحب کے پاس آتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ 73 سال میں پہلا دورہ کسی بھی بھارتی آرمی چیف کا سعودی عرب میں، یہ کتنی اہمیت سے آپ اس کو دیکھ رہی ہیں؟ ٹائمنگ انتہائی اہم ہے، اور جو چیف آف دا جنرل ملٹری ہے ان کا تو پہلا دورہ ہے، لیکن میرا خیال ہے 26 اور 27 نومبر کو جو ان کے فارن منسٹر تھے وہ بھی یو اے ای تشریف لے گئے تھے۔ کئی ڈیولپمنٹس ہیں جو خطے میں ہو رہی ہیں، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی عربیہ اور نیو دہلی کے درمیان جو کنورجنس ہے وہ اسٹرینتھن ہو رہی ہے، اور اس کی ایک سیکیورٹی ڈائمینشن ایمرج ہو رہی ہے۔ ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی ٹائز مزید اسٹرینتھن ہوں گے۔ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ سعودی عرب کا ایک 2030 کا اکنامک ویژن ہے، جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی 80% آئل پہ ڈیپینڈنس ہے اس کو کم کر کے دیگر چیزوں پر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے انہیں انڈیا کی مارکیٹس جو ہیں وہ بہت اہم لگتی ہیں۔ ایک اور اس میں جو اہم سوال پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر موہت صاحب، وہ یہ کہ کیا انڈیا پاکستان کا متبادل ہو سکتا ہے عرب ممالک کے لیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جو ابھی انڈیا کے ملٹری چیف جنرل نورانے مکند جہاں رہے ہیں وہاں پہ، یہ کوئی اتنی ارتھ شیکنگ ڈیولپمنٹ ہونی نہیں چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ موجودہ حالات میں لگ رہی ہے، اس لیے کہ 2014 میں مختلف میمورنڈم سائن ہوئے تھے ڈیفنس کوآپریشن کے سعودی عرب، اس بات کو اب 6 برس گزر گئے سعودی عرب اور ہندوستان کے درمیان، اور سعودی عرب جو ہے وہ تقریباً 17% آئل ریسورسز پورے کرتا ہے ہندوستان کے، اور تقریباً 32% LPG ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے۔ اور گزشتہ 6-7 برس سے مسلسل سعودی عرب کا اور ہندوستان کے درمیان جو ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، اس کو نام بھی دیا گیا ہے اسٹریٹجک ریلیشن شپ کا، اس میں اضافہ جو ہے ہو رہا ہے، ایک اکنامک ڈیپینڈنس ہے۔ پھر سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کا بہت قریب اتحادی ہے، اور ہندوستان کا بھی ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہا ہے، اور اب اسرائیل کے ساتھ بھی چونکہ یہ انڈر پریشر ہے GCC کنٹریز فار ویریس ریزنز، ایران کی وجہ سے کچھ اپنے مونارکیکل ماڈل کو کنٹینیو کرنے کے لیے، تو وہاں پر بھی ایک ریلیشن شپ ہم ڈیولپ ہوتے دیکھ رہے ہیں جس میں خاصی قربت ہے۔ تو کوئی ارتھ شیکنگ ڈیولپمنٹ یہ نہیں ہے۔ اگر یہ ارتھ شیکنگ ڈیولپمنٹ ہمیں لگ رہی ہے پاکستانی میڈیا میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے، ہمارے سارے میڈیا کا جو اردو میڈیا ہمارا ہے، ہمارے انگلش میڈیا کا بھی کوئی گلوبل فوکس نہیں ہے، لیکن ہمارا جو اردو میڈیا اس کا سارا فوکس جو ہے وہ اندرونی ہے، اور اندرونی کسی ملازم کو تھپڑ پاڑے وہ بہت ہمارے لیے اہم ہے، بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے، کہیں کوئی ہسپتال میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے۔ تو ہمارا بڑا ایک انورڈ قسم کا فوکس ہے، 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے اور 30 منٹ جو ہے وہ ہم اس انورڈ فوکس کے اوپر لگاتے ہیں، اور ہماری کوئی ریجنل اور گلوبل اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے ہمارے میڈیا کی اور ہمارے کامن، چونکہ میڈیا کی نہیں ہے اس لیے کامن آدمی کی بھی نہیں ہے، وہ ڈیولپ نہیں ہوتی، اس لیے ہر وہ ڈیولپمنٹ جو ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ اب ہم نے ایک بہت بڑا بلنڈر کیا ہوا ہے، جو میں پہلا بندہ ہوں پاکستان میں جو مسلسل کہہ رہا ہے، اور لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ 1993 کے بعد ہمیں جس قسم کی فارن پالیسی ایڈجسٹمنٹ چاہیے تھیں، جب اسرائیل کو ہندوستان نے ریکگنائز کیا اور ممالک نے کرنا شروع کیا، ہم نے وہ سٹیپس اٹھائے نہیں، بیکاز ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس اتنی ٹاکسک ہے کہ ہم اپنے نیشنل جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں اس میں جو فیصلے کرنے ہیں وہ ہم کر نہیں سکتے۔ تو اب وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ پاکستان کا آپ کا جو سوال ہے کہ ہو سکتا ہے، دیکھیں ایک بڑا زبردست قسم کا اسٹریٹجک ریلیشن شپ GCC کنٹریز اور ہندوستان کے درمیان میں ڈیولپ ہو رہا ہے، اور ہم نے پاکستان میں ایک بہت بڑا پیراڈائم کھڑا کیا ہوا ہے اپنے آپ کو کنونس کرنے کے لیے کہ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ سعودی عرب وغیرہ کے ساتھ پیورلی مذہبی تھا، اور ان کی ہم پہ کوئی خاص ڈیپینڈنس ہے، ہمارے ٹروپس ان کا ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ انہوں نے اس قسم کی ریلائنس پاس میں دیکھی ہے۔ اب تک تو صورتحال یہ تھی کہ UAE کے اندر جتنی بھی ان کی ایئر فورس کی ٹریننگ ہے ان GCC کنٹریز میں، وہ پاکستانی فورسز یا پاکستانی ایکس پائلٹ جو ٹرینرز ہیں۔ اب فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ شاید UAE کے اندر ان کی ایئر فورس ٹریننگ کے اندر انڈینز بھی اس کا حصہ جو ہے وہ بننے لگ جائیں۔ تو چونکہ ہم نے اپنے آپ کو کہانی اور گانا ہی عجیب و غریب قسم کا سنایا ہوا ہے پاکستان میں، اس لیے پھر ہمیں حیرانی ہوتی ہے، اور آپ کے سوال کا جواب ہی یہی ہے کہ ہمیں حیرانگی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم جو کہانی اپنے آپ کو سنا رہے ہیں مسلسل، وہ کہانی ڈیفیکٹو ہے۔
ٹھیک ہے. اچھا ایک اور پہلو بھی ہے جنرل لودھی صاحب, مجھے سر یہ بتائیے کہ ایک تو ابھی ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ نے کہا کہ آئل ڈپینڈنسی کم کرنے کے لیے انڈیا کو ایک بڑی مارکیٹ کے طور پر دیکھ رہا ہے سعودی عرب, اور اس لیے ان کے قریب ہو رہا ہے, یہ ایک فیکٹر یہ بھی ہے. لیکن دوسری طرف کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات چونکہ متاثر ہوئے ہیں, کشیدہ ہوئے ہیں, تو جو خلا پیدا ہوا ہے اس خلا کو پر کرنے کے لیے بھارت موقع سے فائدہ اٹھا کے آگے آ گیا ہے. آپ کس چیز کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں, یا دونوں ہی چیزیں ہیں اس میں؟ میرا خیال خلا تو بعد میں پیدا ہوا ہے, اور وجوہات بتائی ہیں مطلب ڈاکٹر محیب صاحب نے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہم جب اسٹریٹجک ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں اس کو ہمیشہ ملٹری اینگل سے دیکھا جاتا ہے, جبکہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ جو دنیا کی ہے وہ پہلے اکنامک ریلیشن شپ, پولیٹیکل ریلیشن شپ, اور بعد میں جا کے بات آتی ہے ملٹری ریلیشن شپ کی. تو ایک تو یہ بات ہے کہ وہ ایک آزاد ملک ہے سعودی عرب, ٹھیک ہے, کافی عرصے سے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات چلے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کا آرمی چیف کا دورہ ہے تو اس لیے سارا ایک دم کوئی سینیریو چینج ہو جائے گا اور اوور نائٹ جو ہے نا معاملات بگڑ جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے. وہاں پر ابھی بھی اگر کوئی فوج کسی اور ملک کی زمین پر موجود ہے تو وہ پاکستانی فوج ہے. اور جیسے پیرزادہ صاحب کہتے ہیں اگر آج بھی کوئی ٹریننگ ہماری اکیڈمی میں ہو رہی ہے تو ان کے نیول آفیسرز کی, ان کے ایئر فورس آفیسرز کی, ایون ان کے آرمی کے آفیسرز کی وہ یہاں پر ہو رہی ہے. اور ایک بہت بڑی بات جو ہے میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے, چاہے اس کو آپ کہیں جذباتی بات یا جو بھی ہے, جس طریقے کا سٹانس پاکستان نے آج تک لیا ہے حفاظت کرنے کا مکہ اور مدینہ کی, آپ مجھے کسی اور ملک کا بیان دکھا دیں اس کے ہم پلہ. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی جان کی بازی لگا دیں گے اور مکہ مدینہ کا دفاع کریں گے, تو آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ سعودی عرب کے عوام بھی یہ بات سنتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کی پاکستان پر ڈپینڈنسی ہے, یعنی پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں صرف پاکستان کو نقصان نہیں, اس کا سعودی عرب کو بھی نقصان ہوگا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ تو اس کو بلاکس کہہ رہے ہیں نا, بلاکس آپ نہ کہیں, آپ الائنمنٹس کہیں.